أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و سامعات کا میں یہاں پر گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں بلا تاخیر ہمارے مہمان مقرر دائی ناصر نظامی صاحب جو عمر آباد سے تخصص فی الدعویٰ کا اسپیشل کورس کیے ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان شروع کرے۔ شیخ کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں دعوت کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ذات کن فیکن کا مالک اور اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ عظیم سے عظیم تر ہے، جس کی بارگاہ میں ہم استغفار سے اور بے پناہ محبت سے رجوع کرتے ہیں۔ تو خالق وجود ہے، تو مالک عدم، دونوں جہاں کی گردنیں تیرے حضور قم۔ درود و سلام اس ذات بابرکت پر جو سید العرب العجم جمیع الشیم صفی الامم صاحب الجود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ثنا جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ معزز و مکرم حاضرین اکرام، نوجوانوں، میرے بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی اس ملت کی ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو خیر امت بنایا، اور خیر امت ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، اگرچہ کہ ہم اس بارے میں احساس نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس امت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر یہ فرمایا کہ یہ امت بہترین امت ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یا اس آدمی کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ لوگوں کے لیے یہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو
اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم بچا لیے جاؤ, تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر انسانیت کو خطاب کیا اور توحید کی دعوت دی انسانیت کو. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا احساس دلایا, کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا احساس دلایا انسانیت کو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈو, تم اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرو, اور پھر تم اس احساس کے ساتھ یہ محسوس کرو, یہ سوچو کہ عبادت آخر ہونا کس کی چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. تو اس کے اندر بھی توحید فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء. کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے رہا ہے؟ کون ہے؟ پھر تم, اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون. کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, پھر بھی تم کہاں بھٹک رہے ہو, کہاں در بدر پھٹک رہے ہو, کہاں کہاں اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہو. اور سماج میں آج کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, کس کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ مٹی کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت, پتھر کے بنے ہوئے معبود, لکڑی کے بنے ہوئے معبود, اور پرنٹنگ پریس میں چھپنے والے معبود. خدا کہاں کہاں مل رہے ہیں؟ پرنٹنگ پریس میں چھپ رہے ہیں. اور ہم مسلمان خیر امت, مسلمان کون ہیں؟ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے والے. خود عبادت اللہ کی کرتے ہوئے دوہری ذمہ داری, دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش اور عبادت کر رہے ہیں ان کو اللہ کا انٹروڈکشن اور تعارف کروانا ہے. تعارف کروانا تو بہت دور کی بات ہے, شہر میں ہی اور شہر کے اطراف اکناف میں جو اضلاع ہیں, جو ڈسٹرکٹ ہیں اور جو دیہات ہیں, ان دیہاتوں کا جو حال ہو چکا ہے وہ یہ کہ مسلمان خود غیر مسلمین کے ساتھ زندگی بسر کرتے کرتے مسلمان غیر مسلمین کے ساتھ جاتراؤں میں جو ہے نا شریک ہو رہے ہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں گھروں میں تو مندر پر لے جا رہے ہیں, اور نام دیکھنے سے مسلمان معلوم ہوگا, خواجہ پاشا, جہانگیر میاں, یعقوب میاں, اور کسی کا نام دوسرے بھی ہوتے, درگا ولی, شاہ ولی. ایک بھائی کا نام شاہ ولی, ایک کا نام درگا ولی. تو مسلمان خود اگر اپنے رب کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا نہیں پہچانا. اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 67 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. سورہ زمر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں نے قدر نہیں کی, یعنی اللہ کا وہ سمان اور احترام, وہ جانا ہی نہیں اپنے رب کو جیسا کہ جاننے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کہ جب قیامت ہوگی تو ساری زمین اس کے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں ہوگی اور 7 آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ پر. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ایک بندے کو جو احساس کے ساتھ جیسے ایمان لانے کا رب پر حق ہے, اللہ پر جو ہمارا حق ہے, اللہ کا جو ہم پر حق بنتا ہے, جیسے ایمان لانا چاہیے تھا ویسا ایمان ہم لوگوں نے نہیں لایا. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس میں کئی چیزیں جو ہے نا شامل ہیں ایمان لانے پر. ایک یہ کہ وہ ایک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے ایک ہے, لیس کمثلہ شیء. دوسری بات یہ کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, لم یلد ولم یولد, نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور اس کا اور قریب سے لغوی ترجمہ کیا جائے, لغوی ترجمہ اگر کریں گے لم یلد ولم یولد کا تو کیا بنے گا کہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا, نہ اس کے اندر سے کوئی نکلا وہ کسی کے اندر سے نکلا. کیا ہے, انڈا, انڈے میں سے پھر چوزا نکلتا ہے, پھر وہ چوزا بڑا ہوتا ہے,
پھر وہی انڈا دیتا ہے، انڈے میں سے مرغی، مرغی میں سے انڈا، یہ دنیا کا رول ہے، باپ میں سے پھر بیٹا، بیٹے میں سے پھر پوترا. لیکن اللہ وہ ہے نہ اس میں سے کوئی نکلا نہ وہ کسی میں سے نکلا. مسلمانوں کے عقیدے کے اندر یہ بات بھی ہے. ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کسی کو پیدا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے لم یلد ولم یولد لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اب عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن اللہ کہا، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے، کرسچنوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو مسلمانوں نے کہاں پیچھا چھوڑا؟ مسلمان کہاں پیچھے ہیں اس بات میں؟ مسلمانوں نے بھی یہی کہا، مگر اس کی بدلی ہوئی شکل ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر بھی جانے انجانے میں یہ عقیدہ رائج ہو چکا ہے اور چل رہا ہے. وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نور سے کسی کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جبکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ قرآن میں نہ کوئی حدیث میں. صحیح احادیث کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا. موضوع احادیث یا جو ہے بالکل ضعیف احادیث میں شاید یہ کوئی ملے گا کہ چلی چلائی بات ہے. ایک کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنے نور میں سے ایک نور کا ٹکڑا نکالا، وہ نور کے ٹکڑے کو نکال کر بہت عرصے تک انجان ہو گیا، اور نور کا ٹکڑا وہ عبادت کرتا رہا، اللہ کا طواف کرتا رہا، کائنات میں گھومتا رہا. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اپنے نور میں سے نکالا. لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی نکلا نہ وہ کسی میں سے نکلا. تو ہمارے اپنے توحید کے اندر اگر ملاوٹ ہو تو بتائیے کیا ہم ان غیروں کو کیا بتائیں گے؟ تو یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ لوگ جتنے کنکر اتنے شنکر. کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مل گیا اس کی عبادت، درخت کی عبادت، لکڑی کے بت کی عبادت، مٹی کے بت کی عبادت، فوٹو کی پرنٹنگ پریس میں چھپنے والے فوٹوؤں کی عبادت. کیا خدا پرنٹنگ پریس میں چھپتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا بڑے پیارے انداز سے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لِمَا تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کیسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی مشکل گھڑی میں آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری پکار کو سنتے ہیں، نہ ہی تمہاری دعا کو سنتے ہیں. جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا یہ بھی ذہن بن چکا ہے کہ کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، 10 دن کے لیے کچھ پروگرام چل رہا ہے، 10 روزہ پروگرام چلتا ہے ہمارے پورے ہندوستان میں، مورتیاں بٹھائی جاتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اور ذری برابر ان مسلمان کے دل میں کوئی تکلیف، کوئی کڑن، کوئی احساس نہیں ہے غیر مسلمین کے تعلق سے. جو احساس مسلمانوں کے دل میں غیر مسلمین کے تعلق سے وہ کیا ہے کہ یہ غیر قوم ہے. وہ غیر قوم نہیں ہے، وہ لوگ ہماری اپنی قوم ہے، ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ لوگ. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں، اے انسانوں، ورنہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے جس کو آدم کو پیدا کیا، پھر اسی ایک جان سے تمہارے پھر جوڑا اس کا بنایا اللہ نے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. پھر اس کے بعد ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے زمین پر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس حساب سے، اس لحاظ سے سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور بہن ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو سمجھایا وہ بات ایک طلب کے ساتھ تھی. وہ بات آج کیا ہے؟ کیا احساس بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا مذہب جانے. اور وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ سارے مذاہب ٹھیک چل رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کسی غیر مسلم سے پوچھیے، ہاں رام اور رحیم ایک ہے، رام کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ بات کبھی ہم نے ان کو بتائی؟ کبھی ہم نے بتائی؟ ارے کبھی ہم اپنے تعلق سے ہی ہم فکر نہیں کرتے، کبھی سوچنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے، کسی نے کیا کہا، دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر ہے وہ اور بہت بڑی درگاہ کے متولی کا بیٹا ہے،
لیکن دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر ہے, شفا اللہ اس کا نام ہے, لیکن وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے جب اس سے گفتگو ہوئی, اس کے دواخانے میں اچھا خاصا ہاسپٹل ہے, تو بولے اللہ نے اس دنیا کو, اس کائنات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیدا کر دیا. بھلا کوئی دلیل بتائیے, کوئی ایسی بات بتائیے جو قرآن میں ملے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے. نہیں, ایسے سنتے آ رہے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیے ایک حکیم صاحب کے پاس ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہاں پہ کاروان میں. ایک موٹا, بہت موٹا نوجوان کیا پوچھا, حکیم صاحب میرا وزن کم کرنا. بولے تو ایک صاحب ایک میرے کو آئیڈیا دیے, روزانہ صبح اٹھ کے ایک موز کھا کے, ایک کیلا کھا کے 5 کلومیٹر رننگ کرو. بولے تم دبلے ہو جاتے. بولے کیا ایسا کرنا کیا؟ تو حکیم صاحب بولے اگر انہوں حکیم ہے تو ایسا کر لو. بولنے والے صاحب اگر حکیم ہے تو ایسا کر لو. تو نوجوان کیا بولا, حکیم تو نہیں ہے انہوں, لیکن بڑی عمر کے ہے. تو انہوں بولے ارے بیوقوف, حکمت کا یا ڈاکٹری کا بڑی عمر سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, بڑھی عمر سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, اگر 22 سال کا ہی کیوں نہ ہو لیکن ڈاکٹر ہو تو اچھا ہے. صحت کے معاملے میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ. تو ایسے ہی کوئی دلیل کے لیے نہیں بھائی بہت بزرگ آدمی بول دیا ان کی داڑھی بھی سفید ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ دین کے اندر ہر سفید داڑھی والی کا کچھ چلے گا کیا؟ دین کے اندر ہر لمبی داڑھی والی کا کچھ بات چلیں گی کیا؟ دین میں کس کی چلیں گی؟ اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام, منہج صحابہ کرام نے قرآن کی جس آیت کو جو سمجھا وہ ہمارے لیے, صحابہ کرام کی سمجھ ہمارے لیے دلیل ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ سمجھیں گے قرآن کو, احادیث کو ہم اپنی مرضی سے کچھ سمجھیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام ہمارے لیے آخری منہج ہے. منہج صحابہ سے ہٹنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے کچھ راستے نکال لیے ہیں. تو منہج سلف بھی لازم ہے, دائرہ ہے کہ اس وقت جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز میں سیکھا تھا, تو بہر کف توحید کو منمانی نہیں چلے گی وہاں پر. نہیں بھائی بہت زمانے سے چلتے آ رہا, تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیدا کر دیا کائنات کو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ انسانوں کے پیدا کرنے کے مقصد کو, جنوں کے پیدا کرنے کے مقصد کو کیا فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر ایک مقصد ان کے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کریں, کسی اور کی عبادت نہ کریں. مطلب کیا ہے, بات سمجھنے میں کیا ہے, صرف اللہ ہی کی عبادت کریں سے یہ نہ سمجھیں کہ صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, بلکہ اللہ کی عبادت اور صرف اللہ ہی کی کریں, دوسروں کی نہ کریں. یہ مطلب ہے اس کا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کسی اور کی عبادت نہ کریں, صرف اللہ کی عبادت. لیکن ہو کیا رہا ہے, اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے, اور روح القدس جبرائیل کی عبادت ہو رہی ہے, اور عزیر علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے انداز میں کن کن لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے. جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ بھی انسان تھے. اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر فرمایا, سورہ نمبر 30 سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں فرمایا, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم, اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں کھلاتا پلاتا ہے, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. هل من شرکائکم, ہے کوئی تمہارے مارکیٹ میں اتنے جو خدا نظر آ رہے ہیں, ان میں سے کوئی کام یہ لوگ کر کے بتلا دیں, من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ رب العالمین پاک ہے, پوتر ہے, بلند ہے ان تمام باتوں سے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اگر لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, نہیں اللہ اوتار لے کر آ گیا, ہاں مانتے تو سب ہیں ایک ہی ہے. کسی سے بھی پوچھیے آپ, کیا بھیا کیسے ہیں, اوپر والے کی دیا ہے. کس نے پیدا کیا, اوپر والے نے. بارش کون برساتا ہے, اوپر والا. مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے, ماننے کے اعتبار سے اوپر والے کو مانتے تھے. اے نبی ان سے پوچھیے کہ کون بارش برساتا ہے, کون اولاد دیتا ہے, کون زندگی اور موت دیتا ہے. سیقولون اللہ, ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے, پھر کیوں تم ان بتوں کے چکر میں پڑتے ہو. تو کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تو سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ ہمارا ذریعہ اور وسیلہ ہے. آج بھی یہی لوگ یہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ کہ بھئی نہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری نہیں سنتا. مسلمانوں میں بھی یہ طبقہ ملے گا جو اللہ ہماری نہیں سنتا, کیونکہ ہم ٹھہرے گنہگار, پاپی, 5 وقت تو نماز نہیں پڑھتے, اسی لیے ہم ان لوگوں کو جو ہے نا جا کر سناتے ہیں جن کی اللہ سنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا
سورہ نمبر 71 ہے سورہ نوح، قرآن کریم کی سورہ نمبر 71 سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے تذکرے کو بیان فرمایا. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم. اور نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہہ کر کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا اے میری قوم میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. ایسا نہیں کہ دوہری بات نہیں کروں گا، نہیں تھوڑے دن تک آ کے کر لو، پھر دیکھو تو سمجھ میں آیا تو کرو، ہو سکے تو کر لو، وہ بھی کرو یہ بھی کرو، ایسا نہیں، کھلا ڈرانے والا ہوں میں تمہیں. تو ایک مسلمان کو قرآن کریم یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کھلی بات بتائیے لیکن انداز ناصحہ نہ ہو. نبی کے دل میں باپ سے زیادہ ماں سے زیادہ شفقت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کسی کو جو نا بس بول دیا صاحب، اس کو 3 بار سمجھا دیا، اس کے اندر میرے جیب میں اسٹامپ تھا میں نکالا، اس کے دل پہ اسٹامپ مار دیا میں. کیا اللہ تعالیٰ مہر لگایا اس کے آپ کو بولا کہ اللہ تعالیٰ؟ ایسا انداز بھی جارحانہ انداز نہ ہو، وحشی قسم کا انداز نہ ہو، بس بول دیا میں. بھائی ایک بیاپاری کیا کرتا ہے، اپنے مال کو بیچنے کے لیے کتنی تڑپ اس کے دل میں ہوتی ہے. ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں یا کسی غیر مسلم کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو تڑپ اس کے اندر ہو انسان کے. یہ نہیں کہ بھائی بس بول دیا بھائی میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور میری اطاعت کرنا ہے. اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے کہ اللہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور میں اللہ کا نبی ہوں لہذا میری اطاعت کی جائے. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تم ایمان لے آؤ گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ایک لمبے عرصے کے لیے تمہیں ڈھیل دے گا. اور اس نے فرمایا لو کنتم تعلمون، کہ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو اس کا تو تم سمجھو، بات کو میری سمجھو، کیا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم کہاں بھٹک رہے ہو. اس کے بعد کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات سمجھایا. ایسا نہیں کہ 3 چکر لگا کے خاموش ہو گئے. 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. 950 سال کس کو کہتے ہیں؟ جملہ آپ کی عمر مبارک، نوح علیہ السلام کی عمر 1000 برس، جس میں سے 950 سال آپ نے صرف کر دیے. 40 برس کے بعد میں آپ کام شروع کیے. نبیوں کو نبوت والا جو دور شروع ہوتا تھا، نبوت جو ملا کرتی تھی 40 برس کی عمر میں آپ نے کام کیا 950 برس. اس کے بعد میں وہ قوم نہیں سنی تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی. بد دعا نہیں تھی نوح علیہ السلام کی بلکہ دعا تھی. یہ کیوں دعا تھی فرمائیے. نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کر رہے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات سمجھایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. جب میں اپنی قوم کو تیری طرف بلاتا تھا، دعا سے مراد دعوت دیتا تھا، بلاتا تھا میں ان لوگوں کو، الا فرارا، یہ لوگ اور فرار اختیار کرتے، مجھ سے بھاگتے رہے، مجھ کو دیکھتے تو گلی مڑ جاتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. تکبر سے لوگ اڑ گئے اور اپنی چادریں اوڑھ لی، ان لوگوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے لی اور گلی مڑ جایا کرتے تھے اور تکبر کیا ان لوگوں نے. ثم انی دعوتهم جہارا، میں نے ان کو کھلا دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور ان کو میں نے چھپ کر بھی دعوت دی. کہ ہوتا کیا ہے کہ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر کسی کو حق بات سمجھ میں بھی آ رہی ہو تو دوسروں کو دیکھ کے لوگ کیا بولیں گے، لوگ ستائیں گے، اچھا تو بھی مل گیا ان لوگوں میں. تو لہذا کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو مجمع میں دیکھ کر کے دل میں بات آ رہی کہ یہ بات حق ہے، اس کے باوجود بھی قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے کیا کیا میں نے ان لوگوں کو تنہائی میں بھی دعوت دیا، چپکے سے بھی دعوت دیا، مجمع میں بھی دعوت دیا، علی الاعلان بھی دعوت دیا، لوگوں کو جمع کر کے بھی دعوت دیا، ہر انداز میں نے ان کو دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفورا. تو قوم نے کیا کہا، تفسیر کے اندر بات ملتی ہے، قوم نے یہ کہا کہ نہیں ہم مانتے تو ہیں وہ اوپر والا ہی سب کچھ ہے لیکن ہمارے آبا و اجداد سے یہی چلتا آ رہا ہے اور ہو کیا ہم تو گنہگار ہیں. کیا کہا اس نے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری کہاں سنتا ہے، لہٰذا ہم یہ ود سوا یغوث یعوق یہ جو بت ہے نا، یہ جو بت ہیں ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کو وسیلہ اس لیے بناتے ہیں، بیچ میں ان کو ذریعہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ اللہ والے تھے،
برگزیدہ لوگ تھے، حقیقت میں وہ اللہ والے تھے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے وہ لوگ. حضرت ود، یغوث، یعوق، یہ نصر، یہ اس زمانے کے آدم علیہ السلام کے پوتروں میں سے آتے ہیں. یہ لوگ آدم علیہ السلام کے بعد 1000 برس تک دنیا کے اندر جو ہے صحیح توحید ہی کی عبادت، اللہ ہی کی عبادت ہوتی رہی. اس کے بعد ان لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی پہلے. اس کے بعد شیطان نے سکھایا اب کہاں اتنی دور جانا، لہٰذا آپ کیا کرو، پتھر میں تراش لو ان کی مورت. تراشنا سکھا دیا. اب اس کی پوجا پاٹ جب چل رہی تھی تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا ہو گیا، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرتے. کہا نہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ رب تو ہمارا بہت دور ہے اور ہم گنہگار ہیں، ہماری کہاں اس تک رسائی ہو جائے، لہٰذا ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نہیں صاحب میں کہاں دعوت میں چلوں، کپڑے بھی میلے ہیں، بہت گندا ہوں، 3 دن سے نہیں نہایا. اب آپ 8 دن تک بھی بیٹھ کے بولیں گے میں میلا ہوں میلا ہوں، بولے تو صاف ہوتے کیا؟ جائیے حمام ہے، نہائیے، کپڑے چینج کر دیجئے، صاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بہترین بتا رہے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آپ گنہگار ہیں بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ معافی مانگیے اپنے رب سے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگیے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی مغفرت کتنی وسیع ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اس کے بعد کیا کرے گا کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، معافی مانگنے کے عوض میں تمہیں انعام کیا دے گا؟ بارش، موسلادھار بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے مال میں بڑھوتری کر دے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تمہارے باغوں کو ہرے بھرے کر دے گا، تمہاری فصلوں کو ہری بھری کر دے گا، تمہاری کھیتی باڑی میں برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہے؟ اور آج بدلتے بدلتے یغوث، یعوق، ود، نصر، سوا، آج بھی دیکھیے ہمارے پاس، ہمارے اس وطن کے اندر میں جب منتر پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر اوم نمہ سواہا بلکہ تو سوا جو ہے وہیں سے تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام سے. ساری بت پرستیاں جا کے وہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتی ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جو بت پرستی کی تھی، اور جو بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اسی بت پرستی کے زمانے کو جا کر یہ سارے چینلز مل جاتے ہیں، ساری جڑیں جا کر وہیں ملتی ہیں. آج شکلیں بدل گئی ہیں. جب ان کو سمجھایا گیا، باتیں ذہن میں اتاری گئی، تو کہا اس کا جواب ان لوگوں نے یہ کہ نہیں بھائی ہم تو گنہگار ہیں. آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں صاحب ہم کیا کریں گے، ہم اس لیے کہ بھائی اللہ ہماری نہیں سنتا، لہٰذا ہم کسی اور کو ذریعہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں، جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے بہترین مثالیں قرآن کریم میں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. سورہ نمل کی آیت نمبر 60، 61، 62، 63، 64، یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله. کیا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ؟ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کون ہے جو بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے درختوں کو اگاتا ہے؟ تمہارے ہاتھوں سے یہ تو کام نہ ہونے والے نہ تھے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ پوچھ رہے اللہ. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سوال کیا، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا، چوتھی میں یہی اللہ تعالیٰ نے پوچھا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے جو بے کس دل کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ تڑپ کر پکارتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی یہی کیا کرتے تھے. کیسے کیسے کام کرتے؟ دیکھیے سفر میں جب چلے جاتے تو جو ملیدہ ان کے ساتھ میں ہوتا، اس ملیدے کا بت بنا لیتے. زمین پر اترتے، جب تھک جاتے تو زمین پر اترتے، اس ملیدے کا بت بنا لیتے اور اس بت کی پوجا شروع کر دیتے. بہت دیر تک اس کی پوجا پاٹ کرتے، بھوک ستاتی تو اس کو توڑ کر کھا جاتے. آج بھی کیا ہوتا ہے، موڈ میں آ گیا، 10 دن تک خوب عبادت کر لی، لے جا کے جو ٹینک بنڈ میں ڈال دیے، سر پھر گیا. اب 10 دن تک تو سر پہ اٹھائے رہے، اس کے بعد لے جا کر جو ہے ٹینک بنڈ میں ڈال دیے.
وہی چالیں ہیں سیم, سب وہی ملے گا. پھر کیا؟ اب جو ہے اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہیں کون ہے جو بے کس دل کی فریاد کو سنتا ہے, کون ہے دعاؤں کو جو قبول کر کے مصیبت میں سے نکال لیتا ہے. اب یہ لوگ مصیبت میں پھنس جاتے تھے مشرکین مکہ, جب آج بھی یہ ہوتا ہے, جب ان کی ناؤ ڈوبنے کے لیے آ جاتی, بھنور میں جب پھنس جاتی تو خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے اور بتوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیتے, پانی میں ڈال دیتے اور بولتے نہیں تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور جب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر کنارے پر لے آتا, اللہ تو عالم الغیب ہے حالانکہ, لیکن کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. اے میرے اللہ, قیامت کے دن یہ نہ کہتے کہ میں نے تو پکارا تھا تجھے, تو نے ڈبا دیا مجھے, اگر تو مجھے بچا لیتا تو شاید میں کنارے پر آ کر تیری عبادت کرتا. لیکن ہوتا کیا, پھر مکر جاتے وہ لوگ, اور کنارے پر اترنے کے بعد جیسے ہی دامن جھاڑ لیتے اور پھر سے بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے. ایسے قسم کے لوگ, ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے اور برگزیدہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان آپ نے دعوت دی لوگوں کو. اخیر میں اس آیت کو میں مکمل کر لوں. اللہ تعالیٰ نے یوں پوچھا 64ویں آیت میں, سورہ نمل کی 64ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزق من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. چاروں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے. 5ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے ان کاموں کے کرنے میں, کہ مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک دلیل پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے کتنے دلیلیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں توحید کی, اللہ کے ایک ہونے کی, اللہ کے خالق ہونے کی, اللہ کے معبود ہونے کی, اللہ کے رزاق ہونے کی, اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے دلائل تمہارے سامنے پیش کر دیے. تمہیں اللہ دعوت دے رہا ہے لیکن تم کوئی ایک دلیل تو پیش کر دو. بولے اللہ تعالیٰ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کوئی دلیل تو پیش کر دو. کوئی دلیل نہیں ہے. اور جب آدمی شرک کرنے لگتا ہے تو اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی. کیا ہو گیا تمہیں بولے اللہ تعالیٰ کہ جس بکری کے بچے کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے بارش برسائی, اس بارش کے ذریعے سے سبزہ اگتا ہے, ہریالی اٹھتی ہے, اس ہریالی سے چر کر یہ پل کر بڑا ہوا ہے, اور اللہ کی برسائی ہوئی بارش سے سیراب ہوا ہے, اپنی پیاس بجھائی ہے اس بکرے نے, پھر اس کو تم لے جا کر کسی اور کے نام پر ذبح کر دیتے ہو, کسی اور کی نظر اور بھیٹ چڑھا دیتے ہو. کیا ہو گیا تمہیں, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا پوچھا اللہ تعالیٰ. اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اگر معبود ہوتا, اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی, زمین ٹوٹ جاتی, سورج ختم ہو جاتا, چاند ختم ہو جاتا, سارے سیارے اور ستارے ختم ہو جاتے, آسمان ٹوٹ جاتا, یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے. ابھی حال ہی کی بات ہے, ایران میں 2 صدر ہو گئے تھے, ایک محمود احمدی نژاد, دوسرا کون, مخالف پارٹی والا, اپوزیشن والا. دونوں کے ووٹوں کے درمیان میں جو ہے ایسا ہوا کہ گنتی میں یا ووٹنگ میں دھاندلیاں ہوئی ہیں. یہ اس اندازے کے مطابق اپوزیشن کی جو پارٹی تھی وہ لوگ روڈوں پر مارچ کرتے ہوئے ریالیاں نکال دیے, اور بہت سارے بم بلاسٹ ہوئے, بہت ساری بلڈنگیں تباہ ہوئی, بہت ساری املاک تباہ ہوئی. کیا ہوا, صرف چند دنوں کے لیے 2 صدر ہو گئے تھے. ایک تو صدر جو منتخب ہوا تھا, ایک اس کا مخالف جس نے اپنے آپ کو بھی صدر ڈکلیئر کر دیا تھا. ملک تباہی کے دہانے پر آ گیا. ایک ملک نہیں چل سکتا, ملک تو بہت دور کی بات ہے, ملک تو بہت دور کی بات ہے, ایک آٹو نہیں چل سکتا ہے. ایک داعی نے کیا کیا تمل ناڈو میں, بلکہ کئی مرتبہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, جب آٹو پیسنجر بھر جاتے ہیں پیچھے تو سامنے بڑھ جاتے ہیں ڈرائیور کے بازو. چلانے والے کو جب وہ گاڑی چلتی رہتی ہے, آٹو چلتا رہتا ہے, تو اس کا ہینڈل جب پکڑا ہوا ہے ایک ڈرائیور تو بولتے ایک طرف بھیا, ایک طرف آپ پکڑو, ایک طرف میں پکڑتا ہوں, ادھر تم پکڑو, ادھر میں پکڑتا ہوں. ارے بھائی ایسا نہیں چلے گا, آپ ہٹو میں چلاتا ہوں. نہیں پکڑو نا, تم ادھر پکڑو میں ادھر پکڑتا ہوں. ارے ایسا نہیں چلتا بھائی. ارے کیا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, چلو تم ادھر پکڑو میں ادھر پکڑتا ہوں. اصرار کرنے میں, ارے بھائی ایسا نہیں چلتا, ٹکر لگ جائے گی. تو بولے اچھا, تو ایک آٹو 2 آدمی چلائے تو نہیں چلے گا, نہیں ٹکر ہو جائے گی.
ایک کار 2 آدمی چلائیں گے تو نہیں چلے گا، ٹکر ہو جائے گی. ایک بس 2 آدمی چلائیں گے نہیں چلے گی، ٹکر ہو جائے گی. اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی سرشٹی کیسے یہ چل سکتی ہے؟ 2 خدا اگر 2 ہو جائیں کیسے چلے گا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں. کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے پودے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کی ہی پوجا شروع کر دیتا ہے. اور بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگوں تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. نہیں، میرے ماں باپ نے پیدا کیا. ارے ویسا نہیں، بلکہ تم سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا، ماں باپ، دادا، پردادا، پورے ساری انسانیت کو جس نے پیدا کیا. اب دیکھ لیجئے، اگر دنیا کے اندر شری رام چندر جی کی پوجا ہو رہی ہے تو پوچھئے کیا ان کے باپ نہیں تھے راجا دشرت؟ کیا ان کی ماں کوشلیا نہیں تھی؟ کیا ان کے بھائی، کیا ان کی بیوی کھانا نہیں کھاتے تھے؟ اب کھانا کھائیں گے تو ضروری لازمی بات ہے اس کا جو نتیجہ نکلے گا. پانی پیئیں گے تو لازمی بات ہے اس کا جو نتیجہ اللہ وہ ہے. کبھی ہم اس کا تعارف نہیں کروائے ان لوگوں کے پاس جا کر. ہم نے ہی خود نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کو. جبکہ اس امت کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نکالی گئی. ایسا نہیں فرمایا. کیا کر رہے ہیں؟ صاحب 5% دے دو نا ہمارے کو. ارے نہیں بھائی 5% نہیں دے سکتے تم لوگوں کو، 4% تو بھی دے دو، ہم لوگ اس پہ بھی خوش ہو جاتے. یہ دینے والی قوم تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کو عطا کرنے والی، لوگوں کو جہنم والے راستے سے نکال کر جنت والے راستے پر لے جانے والی یہ قوم. جب اس نے اپنے فرض منصبی کو سمجھا تھا، امت مسلمہ نے اپنے فرض منصبی کو جب سمجھ لیا تھا کہ ہم کیا ہیں، ہم کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے فرض منصبی کو سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کو ضرور اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، اس روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو بنایا تھا. کیسے بنایا تھا؟ ہمارے اسلاف، ہمارے جو اسلاف ہیں، یعنی اسلاف سے مراد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. سنہرا دور تھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ زمانوں میں میرا زمانہ، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی کا زمانہ، اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. تو کیسا سنہرا دور تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا غنی کر دیا تھا، کیونکہ یہ امت، جو کام اس امت کو سونپا گیا تھا وہ کام یہ امت کر رہی تھی. اللہ نے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے 3 بر اعظم. پوری دنیا کتنے بر اعظموں میں ہے؟ 7 بر اعظموں میں ہے. پوری زمین 7 بر اعظموں میں تقسیم ہے. اس میں سے 3 بر اعظموں پر مسلمان لیڈ کر رہے تھے، خلافت سنبھالے ہوئے تھے. باقی کے جو دوسرے ممالک تھے، باقی کے جو دوسرے زمین کے ٹکڑے تھے، وہاں پر اگرچہ کہ مسلمانوں کی خلافت نہیں تھی لیکن مسلمانوں کو وہاں سے جزیے آیا کرتے تھے، سالانہ جزیہ آیا کرتا تھا. کسی شاعر نے، شاعروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک دیکھے اس پر شعر بول دیتے ہیں، حالات تنگی میں ہیں تو اس پر شعر بولنا شروع کر دیتے ہیں، خوب کھانے کو مل گیا اس پہ بھی شعر بولتے ہیں وہ لوگ. تو جو چیز دیکھتے ہیں اس پر شعر بولتے ہیں وہ لوگ. تو اس دور میں بھی شاعروں کا یہی حال تھا. ایک شاعر اپنے آنگن میں کھڑا ہوا ہے اور بادل جا رہے ہیں آسمان پہ سے. بادلوں کو جاتا ہوا دیکھ کر شاعر نے کہا اے بادلو، تم چاہے یہاں برسو، چاہے آگے جا کے برسو اور آگے جا کے برسو، تمہاری مرضی جہاں چاہے جا کے برسو. عربی میں ہے چونکہ شعر نہیں بنے گا. اب یہ اردو میں عربی کا شعر ٹرانسلیشن کرنے پہ شعر نہیں بنے گا. تم چاہے جہاں چاہے جا کے برسو، لیکن تمہارے برسنے سے جو نفع ہوگا وہ نفع ہمارے ہی خزانے میں آئے گا. تمہارے برسنے سے جو نفع ہوتا ہے زمین پر، برسنے سے بارش کے برسنے سے ہی سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ بارش کے ذریعے سے سارا نظام چلا رہے ہیں. بارش برستی ہے تو مارکیٹ میں اناج، ترکاریاں، پھل، کپڑا، اخبارات کے لیے ردی، ہمارے لکھنے پڑھنے کی کتابیں، یہ ساری چیزیں، یہ جو ٹیبل ہے، یہ جو مائک ہے، یہ جو زندگی کا نظام ہے بارش سے ہے. اللہ تعالیٰ سمندر کے کھارے پانی میں سے میٹھے پانی کو الگ کر کے اس کو لے کر آ کر آبادیوں کی طرف برساتے ہیں.
اور اللہ رب العالمین اس کو بھی دلیل بنا رہے ہیں قرآن کریم میں. تو شاعر نے کہا کہ بادلوں تم چاہے جہاں جا کے برسو لیکن تمہارے برسنے سے جو نفع ہوگا وہ ہمارے ہی خزانے میں آئے گا. تو اللہ نے ایسی خلافت عطا فرمائی کہ مثال نہیں ملتی, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ نے اتنا غنی کر دیا تھا مسلمانوں کے. آج نوبت یہ آ گئی کہ ہم نے اپنے فرض منصبی کو بھول کر دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ. بھائی کون سی ڈگری کرنے پہ زیادہ کمائی ہو سکتی ہے, کون سی دکان کھولنے پر زیادہ کمائی ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو آگ سے بچانے کا کام کرو, اللہ تمہارے روزگار کو وسیع کر دے گا, اللہ تم کو خلافت عطا فرمائے گا. خلافت الیکشن لڑنے سے نہیں ملے گی آپ کو. خلافت ارے صاحب ہم کو بھی ایک آدھ سیٹ دے دو نا, ایسے نہیں ملے گی. آپ دعوت کا کام کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیکشن نہیں کروایا آ کر کہ بھائی چلو الیکشن کریں گے پہلے. میں اس کا مطلب یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ الیکشن کی ہی خلاف ہے, نہیں, کہ آپ منصبی کو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو ایک داعی قوم بنایا. اللہ نے آپ کو کیا بنایا کہ آپ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتائیے, اللہ کا پتہ بتائیے. آج انسانیت بھٹک رہی ہے. ایک نوجوان نے یہیں پہ مہاراشٹر کے شہر میں, مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے, اس میں بہت لمبی بلڈنگ ہے, اس پر سے چھلانگ لگا دیا اور خودکشی کر لیا. اور وہ جو ہے فلسفہ اور جو ہے نا نفسیات کا اسٹوڈنٹ تھا وہ, اور اس کے چٹھی جو لکھ کر مرا وہ, اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں نے بہت تعلیم حاصل کی لیکن کہیں پر مجھے سکون نہیں ملا, نہ فلسفے میں ملا نہ نفسیات میں. ماہر نفسیات بننے چلا تھا لیکن کہا کہ مجھے کسی چیز میں سکون نہیں ملا. مجھے سکون کی تلاش تھی لیکن میں جتنا سکون کی تلاش میں گھوم رہا تھا مجھے سکون نہیں مل رہا تھا. پتہ نہیں سکون کہاں ہے. میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے بہت یہ سوچا کہ اے میرے پیدا کرنے والے, تو نے مجھے پیدا کیوں کیا, کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیے. جس کے پاس حق ہے ہم نے کبھی اس کو بتایا نہیں کہ یہ جو پیغام ہے اللہ رب العالمین نے اس پیغام کے بارے میں بتایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, اور یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور راہ دکھانے والی کتاب ہے. ہم نے کیا کیا, اپنے لیے مخصوص کر لیا اس کو. اب جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ہماری کتاب ہے. مسجد کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں, ہمارے نبی. اور زبان پہ بھی کیا آتا, ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی. ایک ذہن بن چکا ہے ہمارا, ہمارے نبی, ہماری کتاب, ہماری مسجد, ہمارا اللہ. جبکہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ تو سارے انسانوں کا اللہ ہے, نبی تو سارے انسانیت کے لیے رسول ہے, کتاب تو سارے انسانوں کے لیے ہے, مسجد بھی سارے انسانوں کے لیے ہے. مشیر آباد کے پاس ایک مسجد میں دعوتی کام چلتا ہے. وہاں پر جو ہے غیر مسلمین کو مسجد میں لا کر بٹھا کر سمجھایا جاتا ہے. تو بعض لوگ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگ ناپاک رہتے نا, ان لوگوں کو مسجد میں کیوں لے کے آنا, اس سے بڑی گندگی کیوں, یہ لوگ نہیں نہاتے کیا, آپ ہی نہاتے, یہ لوگ بھی تو نہاتے ہیں. بولے یہ لوگ کیوں مسجد میں لا رہے ہیں, یہ لوگ تو ناپاک ہیں. اس سے بڑی گندگی شرک کی گندگی ہے, پیشاب پاخانے کی گندگی. اگرچہ کہ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو جناب پانی استعمال نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اس سے بڑی گندگی اور خباثت جو ہے وہ شرک کی خباثت اور گندگی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب, نبی ہمارے نبی, اللہ ہمارا اللہ, مسجد ہماری مسجد. ایک غیر مسلم کا پان کا ڈبہ ہے, وہاں پر جو ہے مسلمان نوجوان ہے, جاتے ہوئے بولتا میاں ایک 6 پان بنا کے رکھ. نماز پڑھ لے کے واپس آتے آتے 5 پان جیب میں رکھتا, 1 پان منہ میں رکھتا. روزانہ ایسی آنے جانے میں دوستی چل رہی ہے. اب اس دوستی میں ایک دن پان کے ڈبے والا وہ غیر مسلم ہمارا ہی اپنا بھائی ہے, اگرچہ کیوں نہیں معلوم ہے اللہ کون ہے, اس نے کہا کہ میں روز تو جاتا آتا مسجد کو, نمازوں کو 5 ٹائم, ایسا کرتا ہوں میں ایک دن تیرے ساتھ چل کے مسجد میں دیکھتا ہوں کیا رہتا اس میں. آتا بیٹا مسجد میں, اگر آیا تو پھر جاتا نہیں, ٹانگیں توڑ ڈالتا ہوں تیرے میں, مسجد میں قدم نہیں رکھنا. تو کیسی ذہنیت ہے بتائیے, یہ کتنی تنگی ہے ہمارے دلوں کے اندر. کبھی ہم نے سوچا کہ لوگ مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے, کیا قصور ہے ان لوگوں کا, بتائیے کیا قصور ہے ان لوگوں کا, اور کیا آپ کے اندر ایسی خوبی تھی کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے جنت مل جائے گی ایسا اگر طے ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, نوح علیہ السلام کی بیوی ہے, لوط علیہ السلام کی بیوی ہے, ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے آزر. کیا ان لوگوں کا نبی کا باپ ہونا, نبی کا بیٹا ہونا, نبی کی بیوی ہونا کیا کافی نہیں تھا؟
اللہ نے فرمایا کہ اے نوح تو مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال مت کر، ایسے لوگوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، بلکہ تیرے اپنوں میں سے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہمارا گمان، قرآن کے بارے میں یہ گمان ہمارے لیے نقصان دہ بن رہا ہے۔ یہ کیا ہوا، ایک چرچ کے فادر نے کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، قرآن کو پھاڑ کر اس کے پرزے کر کے اس نے ہوا میں بکھیر دیے۔ ہوا کیا، مسلمان ریالیاں نکال دیے کہ مسلمانوں نے کہا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے ریالیاں نکالی، مارچ کیا، احتجاج کیا، دھرنے دیے، سارے عالم میں ہنگامہ کر دیا مسلمانوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ کے دیکھیے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریالی نکالی کہ بھائی ہمارا 3 سال بائیکاٹ کر دیا، ریالی نکال دو، دھرنا دے دو، مارچ کرو، بھوک ہڑتال بیٹھ جاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہڑتال بیٹھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ نہیں کرنے سے ریالیاں نکالنا پڑا۔ کیا کیا اس کے بعد میں ایک آدمی نے اعلان کر دیا، اگرچہ کہ اس کے پاکٹ میں تھے نہیں تھے نہیں معلوم پیسے، کیا اعلان کیا ایک نے جوش میں آ کر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جذبہ نہیں ہے، جذبہ ہے، لیکن جذبے کا رخ کدھر جا رہا ہے آپ کا؟ کیا جذبہ؟ جذبے میں آ کر ایک نوجوان نے، ایک کسی مسلمان صاحب نے کیا اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس قرآن کو پھاڑنے والے کا سر قلم کرے گا اس کے لیے 50 کروڑ کا انعام۔ کیا ہوا بولیے؟ اس کا فائدہ ہوا؟ آپ کی بات کہاں تک گئی بتائیے؟ 50 کروڑ کا انعام۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ اس کے بعد میں جس نے یہ حرکت کی تھی قرآن پھاڑنے کی، اس کی تو عزت اور بڑھ گئی اس کی برادری میں، اس کے اپنے مذہب والوں کے درمیان میں، کہ بھئی ہماری بھی گردن کی قیمت 50 کروڑ ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں ہم لوگ، پورے خاندان کی عزت بڑھ گئی ہمارے، تو بولے ہماری بھی قیمت 50 کروڑ ہے، ہمارے گردن کی صرف۔ اب ان کا بیٹا بولیں گا ان کے بعد ہمارے ابا کی بھی گردن کی قیمت، سر کی قیمت 50 کروڑ تھی۔ ان کا پوتا بھی بولے گا اس کے ہمارے دادا معمولی شخصیت نہیں تھے بیٹا، ہمارے دادا کے سر کی قیمت 50 کروڑ تھی۔ اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی تھی قرآن سے محبت تھی، جذبہ تھا، تو آپ کیا کہتے؟ یہ کہتے کہ آپ نے ایک قرآن پھاڑ کر کیا جرم کر دیا، اللہ کی نظر میں تو تم ملعون ہو ہی گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ 50 کروڑ خرچ کر کے قرآن چھپائیں گے، گھر گھر پہنچا دیں گے ہم۔ تم کتنی پھاڑو گے؟ جب تم ایک قرآن پھاڑو گے ہم 50 کروڑ کی قرآن تقسیم کریں گے لوگوں میں۔ یہ ہے دعوتی جذبہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ 50 کروڑ خرچ کرتے اور قرآن کو تقسیم کرتے، لوگوں کو گھر گھر پہنچاتے، تیلگو زبان میں، اردو میں، ہندی میں، تیلگو میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کر کے اس کے جو ہے نا نسخے گھر گھر پہنچا دیتے آپ۔ لیکن دعوتی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے فرض منصبی کو سمجھیں کہ ہم کو اللہ نے دعوت کے لیے پیدا کیا، اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ جو وعدہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جہاں جہاں اللہ نے ایسا خطاب کیا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے والعصر میں فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، بجز ان کے، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی، پھر اس کے بعد جو دعوت دینے پر جو مصیبتیں آئیں گی اس پر صبر کیا ان لوگوں نے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تو ہم اپنے فرض منصبی کو سمجھیں، نہ صرف یہ کہ خود اپنی بھی اصلاح کریں، ہمارا اپنا خود کا بھی تزکیہ کریں۔ دعوت کا کام یوں ہی نہیں کہ بھائی اٹھ گئے اور بول دیے، جا کے تڑنگ انداز میں نہ بولیں، یہاں پہ سن لیے جا کے جو تڑنگ انداز میں بولے ارے کیا میں یہاں کس کی تو پوجا کر رہا تو یہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے تزکیہ فرمایا اپنے نبی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا تزکیہ کرتے، اور ناصحانہ انداز میں، ناصحانہ یعنی نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، اور ناصح ہونا، ایک داعی کا ناصح ہونا بہت ضروری ہے، ناصح ہونا ضروری ہے، یعنی خیر خواہ ہونا، حد درجہ خیر خواہ ہونا، حد درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حد درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ایک طلب، ایک فکر تھی۔ کیسے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی، پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں، یا ایھا المدثر نازل ہونے کے بعد، یا ایھا المدثر کر کے سورت نازل ہونے کے بعد، آیت نازل ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک بہترین اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ کیا اسلوب تھا؟ کہا کہ اے لوگوں
میں تمہارے درمیان 40 برس گزارے ہیں میں نے تمہارے درمیان میں, تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو کہا آپ صادق اور امین ہیں, آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں, آپ کی عزت اور احترام ہے ہمارے دلوں میں, آپ کا مرتبہ ہے ہمارے نزدیک. کہا ٹھیک ہے. لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی اوٹ میں ایک قافلہ آ کر رکا ہوا ہے اور وہ صبح ہوتے ہوتے تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ کیوں نہیں, ضرور یقین کریں گے, آپ تو صادق ہیں, سچوں میں کے سچے ہیں آپ. کہا ایسے ہی جیسے پہاڑی پر کھڑے ہو کر میں پہاڑی کے دونوں جانب دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں پہاڑی کے اوپر ہوں اور تم پہاڑی کے اس اوٹ میں ہو, پہاڑی کے دوسرے اوٹ میں تم نہیں دیکھ رہے ہو, اور میں پہاڑی کے اوپر ہوں اس لیے دونوں جانب دیکھ رہا ہوں, تو میں دونوں جانب دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرف ایسا ہو رہا ہے. تو اسی لیے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. جیسے دنیا کے بارے میں جانتا ہوں, دنیا کی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں, ایسے ہی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. لوگوں جیسے تم, کیا بہترین مثال ہے دیکھیے. پھر اس نے کہا کہ لوگوں جیسے تم رات کو سوتے ہو ایسے ہی تمہیں ایک دن موت آ جائے گی. جب سونے کے بعد صبح اپنی نیند سے اپنے بستر سے جاگتے ہو ایسے ہی اپنی خبروں سے اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے اٹھو گے. لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو, طاغوت کی عبادت سے منہ موڑ لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے. کیا پیارا انداز ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا کہ یہ سننے کے لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, بددعا دی ابو لہب نے. اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی. ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا, یہی پیارا انداز تھا. آج بھی ہم خیر خواہانہ انداز میں. ایک ایڈوکیٹ صاحب یا جج صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کا, جو ہے نا قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ قرآن جب پڑھی جاتی ہے تو کوئی اگر بیچ میں بات کر رہا ہو تو رک کر کسی مقام پر, خاص مقام پر رک کر قرآن بند کر کے بات کرتے ہیں. تو ویسے ہی انہوں نے انداز اختیار کیا ہوا تھا. قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی دوست ان سے ملنے کے لیے آ گیا, وہ بھی بڑے جج صاحب تھے, وہ بھی ملنے کے لیے گھر پر آئے. کچھ بات انہوں نے پوچھی تو کہا ایک منٹ, ایسے کیا بولے, یوں اشارے سے کہا کہ ذرا رکو میں ابھی بات کرتا ہوں. اپنا قرآن پڑھنے کا مکمل کرنے کے بعد قرآن بند کر کے ہاں اب بتائیے کیا بات ہے. بولے کیا بات ہے بھائی, ایسا کیا پڑھ رہے ہیں کہ ہم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں؟ بولے نہیں, یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ پوتر گرنتھ ہے, اس کو اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل کیا. اچھا, آسمان سے زمین پر نازل کیا, کیا رسی بن کے چھوڑا کیا؟ ایسا بولے. ہاں ٹھیک ہے چلو, وہ میں بولنے یہ آیا تھا, یہ بات تھی, یہ بات تھی, وہ بات تھی. اور بولے باتیں ہوئی اور وہ چلے گئے. اتنی بات دل پر اثر کری اس وقت میں کہ انہوں نے ان کو سمجھایا. پھر کیا سمجھایا کہ اوپر آسمان سے زمین پر نازل کیا کا مطلب یہ ہے رسی بن کر نہیں چھوڑا, بلکہ دئی ودو تلو, تیلگو میں کہتے ہیں, اردو میں فرشتہ, عربی میں ملائکہ, ملک کہتے ہیں. اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے 7 آسمانوں کے اوپر جو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, یہ بھی ایمان میں داخل ہے بات. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے, مسلمانوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے. غیر مسلمین کا بھی یہی تو عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں ہے, وہ ہر چیز میں ہے. تمہارے اندر بھی خدا ہے بولتا انہیں, مل تو کیا ہوتا, تمہارے اندر بھی خدا ہے, بھگوان تمہارے اندر بھی. تو مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ بن گیا ہے کہ اللہ وحدت الوجود کا عقیدہ, کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. قرآن کی آیتیں سورہ اعراف سورہ نمبر 54 میں, سورہ رعد میں, سورہ فرقان میں, سورہ حدید میں, سورہ سجدہ میں, ایسے ہی ٹوٹل 7 مقامات پر یہ بتایا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. تو ان ایڈوکیٹ صاحب نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ جج صاحب اگرچہ کہ دنیا کے اعتبار سے آپ جج صاحب ہیں, لیکن دین کے بارے میں آپ کو بتا دوں, برا نہ مانے, تو یہ قرآن اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر جو عرش ہے, عرش پر جلوہ فرما اللہ رب العالمین نے, کائنات کے خالق اور مالک نے, وہاں سے اپنے پیغام کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے فرشتے کے ہاتھ سے, جو فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل امین جس کو کہا جاتا ہے, وہی لے کر آنے کی ذمہ داری جس کے ذمے ہے, وہ فرشتہ آسمان سے اب اللہ کا پیغام زمین پر لے کر آیا کرتا تھا. 23 سال لگے اس قرآن کو زمین پر نازل ہونے کے لیے. تو ایسا ہے کیا, ٹھیک ہے باتیں ہوئی, اور جو آفیشیل ورک جو تھا, جو بھی باتیں تھی آپس کی, وہ باتیں کر لی ان لوگوں نے, اور اس کے وہ جج صاحب چلے گئے. جانے کے بعد گھر جانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میرے پیدا کرنے والے مالک کا پیغام ہے, تو جب وہ پڑھ سکتا ہے تو کیوں میں نے کیوں نہیں پڑھ سکتا. پھر واپس آئے اور آ کر کہا کہ اس کتاب کو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے ملے گی؟ بولے کیوں نہیں ملے گی, جتنا حق میرا ہے اس کتاب پر اتنا آپ کا بھی ہے, گھر لے جائیے اور اس کو پڑھیے. انہوں نے اس قرآن کا مطالعہ کیا اور اس کا ترجمہ پڑھا. اس کے بعد واپس آ کر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں.
جج صاحب مسلمان ہو گئے. الحمدللہ ان کے ذریعے سے کئی لوگ اسلام قبول کر لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کبھی ہم ان سے مل کر محبت والے انداز سے, پیارے انداز میں نبی کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے انداز میں کام کیا. اس اسلوب کو اختیار کر کے صحابہ کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیے, صحابہ کرام کے ایمان لانے کے واقعات کو پڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے انداز میں دعوت دی. طفیل بن عمر الدوسی, یہ جو ہے حج کے لیے آئے ہوئے تھے, حج کرنے کی نیت سے آئے ہوئے تھے. ابو جہل وغیرہ وغیرہ نے, مشرکین نے ان کے کان بھر دیے اور کہا کہ دیکھو محمد سے نہیں ملنا, جو ہمارا بھتیجا ہے محمد اس کے پاس کچھ عجیب کلام ہے, جو بھی سنتا ہے اس کلام کا جادو اس کے سر چڑھ کے بولتا ہے اور وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے, لہٰذا ہماری بات مانو کہ محمد سے مت ملنا, محمد سے ملاقات نہیں کرنا اور اس کا کلام نہیں سننا. طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے تک جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا راستہ بدل لیتا, انجان ہو کر چلا جاتا اور منہ موڑ کر چلا جاتا, چھپتا چھپاتا پھرتا رہا ایک ہفتے تک. بازار میں مل جاتے تو وہاں سے جو نا پتلی گلی لے لیتا میں. ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ طفیل چل کر محمد سے بات کریں, تم بھی جو نا جانے مانے شاعر ہو, کوئی معمولی بات ہے, تمہارے پاس بھی بڑے بڑے جو ہے نا دیوان ہیں تم نے لکھ دیے ہیں, کیوں نہ چل کر محمد سے بات کی جائے. پھر میں نے ارادہ کیا اور پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی, کہا کہ میں بھی ایک بہت بڑے درجے کا شاعر ہوں اور میں نے بھی بہت سارے دیوان لکھے ہیں, بہت کتابیں میں نے بھی لکھی ہیں اور بہت سے مشاعروں میں بحیثیت ناظم مشاعرہ رہا ہوں, صدر رہا ہوں. ایسے کرتے ہیں کچھ کلام میں آپ کو سناتا ہوں, کچھ آپ مجھے سنائیے, تبادلہ خیال بھی ہو جائے اور پتہ بھی چلے کہ آپ کے پاس کون سا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ پہلے کون سنائے. طفیل بن عمر الدوسی نے کہا کہ پہلے آپ ہی سنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دی. اس کے بعد طفیل کی آنکھ سے آنسو زار و خطار بہنے لگے. جو دل اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کے رونے لگے وہ سعید ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ کہ اس کے بعد میں طفیل نے کہا کہ اس کلام کے کلام اللہ ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے اور انہوں نے بھی دعوت کا کام شروع کر دیا. ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہم کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت پیش فرمائی. اور سب سے بڑی بات, دل میں تڑپ ہو ان لوگوں کے لیے, یہ نہیں کہ بھئی یہ غیر قوم ہے, یہ نہ سمجھے. یہ جو دیوار ہم نے بنا لی ہے, کیا دیوار ہے کہ یہ غیر قوم ہے, یہ غیر قوم ہے. غیر قوم نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ہی قوم ہے. اگرچہ کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں لیکن غیر قوم نہیں ہے. قوم کے اعتبار ہماری اپنی قوم ہے, ہمارے اپنے ہیں یہ لوگ. دیکھیے کہیں نہ کہیں جا کر ہماری رشتہ داریاں ان سے مل جائیں گی. کوئی اور دوسری مخلوق نہیں ہے یہ لوگ, بلکہ ہماری اپنی قوم ہے. پہلے ہم ان کو اپنا سمجھیں, ہاں محبت ہو ان کے لیے ہمارے دل میں کہ بھائی یہ لوگ مر جائیں گے تو ان کو نہیں معلوم ہے کتنی بری جگہ ہے. جہنم کا بیان ایک کتاب ہے اقبال کیلانی کی, اس کو پڑھ کر دیکھیے. خواب میں بھی نیند میں بھی وہی باتیں وہی چیزیں گھومیں گی آپ کے. کیسے منظر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. جہنم کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں کیا ہے, جنت کا تذکرہ 1000 آیتوں کے قریب ہے اور جہنم کا تذکرہ 1000 سے کچھ زائد آیتیں ہیں. تو اس کو پڑھ کر دیکھیے اور فکر کیجئے کہ بھئی ہم بھی اس جہنم سے بچنے والی فکر کریں اور ان لوگوں کو بھی ہم بچانے کی فکر کریں. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. یہ نہیں کہ بھائی نا آپ جو ہے ان لوگوں کو بھول کر زندگی گزاریں گے پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے. دنیا میں بھی پکڑیں گے اللہ تعالیٰ, آخرت میں بھی پکڑیں گے. دنیا میں جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو کیا بولیں گے, ارے صاحب گجرات کا یہ حال ہو گیا, آسام کا وہ حال ہو گیا, برما کا وہ حال ہو گیا, اب چلو دعا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے. ہم کو جو اللہ نے ذمہ داری دی وہ نہیں کر کے اب ہم دعا کرنے لگتے ہیں. فجر کی دعا میں جو ہے نا, فجر کی نماز میں ہم قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہم مسق جمعہم, اللہم دمر دیارہم, اللہم شتت شملہم. اے اللہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زلزلے بھیج دے, اے اللہ ان پر آگ برسا دے, ان کے لیے زلزلے پیدا کر دے, اے اللہ ان کی صورتیں مسخ کر دے, یہ کر دے وہ کر دے. دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, پھر بھی
دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور دعوت کے کام کے لیے دعوت کے کام کو سیکھ کر کریں. الحمدللہ یہ دعوت سینٹر ہے، یہاں پہ الحمدللہ پروگرامز چلتے ہی ہیں. اگر ہم سے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کو ہم سمجھا نہیں سکتے، تو یہاں پر کچھ اشتہارات ہوتے ہیں، ان اشتہارات کو تیلگو زبان میں، ہندی میں، انگلش میں لے جا کر ان تک پہنچا دیجئے. نہیں، سارے کام ہم انجام دے رہے ہیں لیکن اس کام کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں. بزنس کی بات ہوتی ہے، کاروبار کی بات ہوتی ہے، پڑوسی سے ہر قسم کی بات ہوتی ہے، لیکن دین کی بات نہیں ہوتی. اللہ کا پریچے نہیں کراتے ہم لوگ کہ بھائی واقعی کیا خیال ہے آپ کا. موٹی موٹی باتیں ان سے پوچھیے، آپ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کیا میرا اور آپ کا خدا الگ الگ ہے؟ آپ کا اور میرا مالک جو ہے وہ الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں بھیا، بولیں گا وہ ایک ہی تو ہے. ایک ہے تو پھر وہ کیسا ہے؟ کیا اسے اونگ آتی ہوگی، نیند آتی ہوگی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. کیا وہ کھانا کھاتا ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے. کیا اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے؟ لم یلد ولم یولد. ہم چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے سوالات اس سے کریں. کیا ہم اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے باپ کو؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی اپنے باپ کو کیسے پیدا کرے؟ جب ہم اپنے باپ اپنے دادا کو پیدا نہیں کر سکتے تو ہمارے اپنے سارے باپ داداؤں کو پیدا کرنے والے خالق کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ سوالات کے ذریعے سے ہم ان کو پوچھیں. کچھ متاثر ہو جائے تو یہاں لے آئیں، یا کسی داعی سے ہم اس کی ملاقات کرا دیں، یا کچھ پرچہ ہم اس کو دے دیں، کچھ پتا دے دیں، کوئی سی ڈی اس کو دے دیں، یا قرآن کریم تیلگو میں دینے کے بارے میں بولتے ہیں. کیا صاحب اللہ تو جو نا گندے رہتے نا، یہ لوگ ناپاک رہتے نا، قرآن دے سکتے کیا؟ پھر حضرت عمر کا واقعہ لے کر آتے. حضرت عمر سے ان کی بہن نے فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا کہ عمر اس وقت تک تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ غسل نہ کر لے. بولا ٹھیک ہے میں غسل کر کے آتا ہوں. حضرت عمر غسل کر کے آئے تو جب پڑھنے کے لیے دیے تھے. تو ان سے یہ پوچھیے سوال کرنے والوں سے، کیا لوگ نہیں نہاتے، نہیں نہا کے زندگی گزار رہے کیا لوگ؟ ہم اس کو سمجھا کے دیں گے کہ بھائی دیکھو اس کو جب بھی آپ پڑھیں گے پہلے اسنان کر لینا، اسنان کرنے کے بعد یا ہاتھ منہ دھو لینے کے بعد اس کو پڑھنا. جیسا ہم وضو کرتے ہیں ویسے ہاتھ منہ دھو کر کے اس کو پڑھو. آپ کم سے کم بغیر عربی ٹیکسٹ والی تیلگو، صرف تیلگو والی، صرف انگلش والی، صرف ہندی والی بھی ملتی ہے ترجمہ، وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. کوئی پرچہ تو دے سکتے ہیں کم سے کم. تو نہیں کرنے والے کے لیے ہزار بہانے ہیں، جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے. کسی انگریز نے کہا جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نہ کا کوئی آپشن نہیں ہے، صرف ہاں میں ہی ہے اس کے لیے، اور جو نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 1001 بہانے ہیں. 100 بہانے اگر اس کے رد کر دیں تو 101واں بہانہ بتائے گا وہ. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سارے بہانے ہیں. بہرکیف آپ لوگوں کا میں نے کافی وقت لے لیا ہے، اور آپ تمام کو یہاں پر جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کے کام میں اخلاص عطا فرمائے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے آپ توحید کے امام ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے باپ اور بیٹے نے دونوں نے کیا دعائیں کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اگر نیت درست نہ ہو، آپ کچھ کیوں نہ بن جائے دنیا میں، بہت کچھ بن جائیں آپ، کتنی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، کتنی زور سے کیوں نہ آمین بول رہے ہیں ہم، کتنے لوگوں کو اسلام قبول کروا چکے ہوں گے آپ، لیکن نیت اگر درست نہ ہو تو کل قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کرتے رہیں. شیطان تو یہی چاہے گا کہ آپ کی نیتیں خراب، پہلے تو عمل کرنے نہیں دے گا. جب آپ عمل کرنے کے لیے آمدہ ہو ہی جائیں گے تو اس کے بعد بولیں گا کہ آپ نیت کو ایسے ایسے کر لیجئے، بگاڑ لیجئے کہ بھائی لوگ میری واہ واہ کریں. پھر الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب رہا بتائیے؟ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے بول رہے ہیں. پھر آپ کو اب خطاب ختم ہوتے ہی لوگ آ کے آپ سے ملنا اور مصافحہ کرنا اور آپ کے خطاب کی تعریف بھی کرنا نہیں کرے تو کیا بات ہے کہ آج لوگوں کو جو بولے نہیں، تو کیا ملے گا اللہ کے پاس بتائیے آپ؟ اگر آپ لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں، لوگ آپ سے ہاتھ ملائیں، آپ کو شیخ صاحب بولیں، پھر جو ہے نا آپ کی واہ واہ بھی ہو، آپ کے جانے کے بعد آپ کو فون بھی کریں، آپ سے مسئلے بھی پوچھیں، تو پھر بتائیے کیا ملے گا؟ آپ کسی کو دعوت بھی دیے، پھر لوگوں سے بولتے پھرے میرے ہاتھ پہ اتنے لوگ اسلام قبول کرے، میں اتنے لوگوں کو اصلاح بھی کر دیا،
وہ صاحب ایسے تھے, میں ایسا سدھار دیا. یہ تعریفات نہ مانگیں, بلکہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا, اعمال اسی کو کہتے ہیں جو نیک اعمال ہوں. گناہوں کا تو کوئی عمل نہیں, وہ تو ہے ہی خبیث, اس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی, اس کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کریں, ان کا جائزہ لیں, ان کو سدھاریں, خالص اللہ کے لیے کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبولیت کا شرف بخش اور اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما. اے اللہ اس کو قبول فرما کر. ہاں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹہلنے لگ جاتے, بے چین ہو جاتے اپنی آخرت کو سوچ کر, اور جو ہے نا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ حذیفہ, وہ فہرست جو اللہ کے نبی نے تجھے دی ہے منافقین کی, وہ فہرست مجھے بتا. حضرت حذیفہ کہتے کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میرے پاس ہے, میں کیسے اس میں خیانت کروں, میں نہیں بتا سکتا آپ کو. چل نہ بتا نہ صحیح, کم سے کم اتنا تو بتا کہ کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں. ہم کبھی سوچتے اپنے بارے میں, نائے صاحب اپن تو بے فکر, اپنے ہم تو بس سمجھیے ہمارا تو مسئلہ ہی کیا ہے, ہمارا ہم تو توحید پرست ہیں, مسلمان ہیں, کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. حضرت عمر کی یہ کیفیت ہے کہ ٹہلنے لگ جاتے. جس کے پاس دولت ہوگی ایمان کی وہی بے چین تو رہے گا نا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نیتوں کا بھی جائزہ لیں, کام بھی کریں. دیہاتوں کا حال بہت قسم پرسی کا حال ہے. جتنی بھی بات آپ کے سامنے رکھوں دل نہیں بھر کہ بھائی کتنا بتاؤں, میں کتنا بتاؤں. دیہاتوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان ہیں, کلوہ کرتی, زیادہ دور نہیں, کلوہ کرتی ہے. جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے ساحلی آندھرا کے علاقے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کے اندر بت ہیں, مندریں ہیں, شام ہوتی ہے اس میں دیا جلاتے ہیں. ان کے پاس آپ جائیے, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جائیے, وزٹ کیجئے, بتائیے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی توفیق سے الحمدللہ راسخ العقیدہ, صحیح العقیدہ بنیں گے, اچھے عمل کرنے والے بنیں گے لوگ. ہمارے پہنچنے کی ضرورت ہے, ورنہ کیا کر رہے ہیں گھروں کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کی فوٹو ہے, مدینہ کی فوٹو ہے, گنبد خضرا کی فوٹو ہے, اس کے بعد سائی بابا کی فوٹو ہے, اس کے بعد اور وہ زبان بڑی نکال کے جو رہتا نہیں اس کی بھی فوٹو ہے. مسلمانوں کے گھر ہیں, پھر نام کیا ہے, شریف میاں, خواجہ میاں, جہانگیر میاں, یعقوب میاں, مستان ولی, شاہ ولی, درگا ولی, ایسے نامہ بھی ہیں ان لوگوں کے, مستان بھی, فلاں بھی, فلاں بھی, غوثیہ بھی. تو یہ نامہ رہتے مسلمانوں کے نام ہیں. اور جا کے آپ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد میں پوچھو مسلمان کہاں رہتے ہیں, بولتے ہندوؤں لے کے آ کے بتاتے گھر. یہ نہیں بول رہا ہوں میں, ہندوؤں کی بھی آبادی رہتی ہے, مسلمانوں کی بھی رہتی, کرسچنوں کی بھی رہتی. تو ہم اپنے پاس یہاں پہ آرام سے ہیں ہم لوگ. ہم اپنا کاروبار دیکھ رہے ہیں, نہیں صاحب میں کیا کروں, وہ لوگوں کا کام ہے, اور لوگوں کا کام ہے, وہ لنچ کر لے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنا کاروبار دیکھ رہے ہیں, اپنا کلینک دیکھ رہے ہیں, اپنی جو ہے دکان دیکھ رہے ہیں, اپنے بیوی بچے. اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں, یہ میرے بچے ہیں, میں اسکول کو نہیں چھوڑا تو کون چھوڑے گا, میرے گھر کی تھیلی ہے, بٹی ہے, بٹی پریٹ میں نہیں کریں گا تو کون کریں گا یہ کام, میرے گھر کا گوشت میں نہیں لائے گا تو کون لائے گا, میرے گھر میں راشن میں نہیں لاؤں گا تو کون لائے گا, کیا کوئی دوسرا آ کے لائے گا. دین کا کام ہے, ان کا کام ہے. دین کے معاملے میں یہ نہیں بولتے بھائی یہ دین اسلام میرا اپنا دین ہے. نہیں, ہماری دیوار ہے, ہماری دیوار پہ اگر سفید دیوار ہے, سفید چنا کرائے پرسوں رمضان کو, اس پہ کرکٹ کا بورڈ بنا کے جو نا بچے بیٹ گولا کھیل رہے ہیں, کتنا دکھ ہوتا. پڑوسی کی دیوار پہ بنا دیے, ارے کیا میں ایسا کر رہے ہیں, چپ بیٹھو جی, تمہارا کیا ہو رہا, کر لو, میرے کیا کرنا ہے. پڑوسی کی دیوار ہے نا اب یہ, تو ویسی جو نا پڑوسی کا سمجھ لیے, دین کو کیا سمجھ لیے, ہو رہا تو ہندو ہو گیا تو اچھا, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, اسلام قبول کرے گا, نہیں ہوا تو میرے کیا کرنا ہے. ایسا معاملہ دین کے ساتھ سونتیلا سلوک نہ ہو. دین کے ساتھ سونتیلا سلوک نہ کر کے یہ تڑپ دل میں ہو کہ یہ دین, اس دین کا کام اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. ہر آدمی یہ سوچ رہا کہ میں ایک نہیں کرا تو کیا ہوتا. نہیں, ایک گاؤں کے اندر میں جانور پالنے والوں کا بڑا گاؤں تھا, بہت زیادہ جانور تھے ان کے پاس, دودھ بہت زیادہ نکلتا تھا, وہ لوگ دودھ کا کاروبار شروع کر دیا. یہاں تک دودھ بہت زیادہ نکلتا یہاں تک اتنی اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائی کہ دودھ کا کاروبار بہت چل پڑا. ہر گھر میں جانور ہیں, دودھ نتھارتے اور گاڑیاں آتی دودھ لے کر جاتے. تو وہاں کا جو سرپنچ یا جو بھی تھا مسلمان بڑا ان کا جو ذمہ دار تھا, اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم, اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہم ایک دن کیا کریں گے, سارا دودھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے, خیرات کر دیں گے, اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے. اس کے لیے کیا کرو کہ سارا دودھ لا کر جو ہے نا میرے حوض میں, اندھیرے سے جو دودھ نتھارتے ہیں وہ سارا دودھ لا کر میرے حوض میں ڈال دو. اس میں سے ایک آدمی نیت کیا خراب کرا کہ سب جنے لا کے دودھ ہی ڈال رہے نا بھائی, میں ایک جنا پانی ڈال دیا تو کیا ہوتا, چلو میں لے آ کے پانی ڈالتا ہوں. ایک سوچا, 2 سوچا, 3 سوچا, 4 سوچا, 5 سوچا,
یہاں تک کہ صبح ہوئی تو جب ذمہ دار جو تھا سرپنچ دیکھا کہ ہاؤس کے اندر صرف پانی ہی ہے, دودھ کوئی لا کے ڈالا ہی نہیں. ہر آدمی یہی سوچا کہ میں ایک آدمی دودھ نہیں ڈال کے پانی ڈالا تو کیا معلوم پڑتا ہے, کیا سارا ہاؤس پانی سے بھرا ہوا ہے. تو ویسے ہی ہم سب کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں ایک نہیں گیا تو کیا ہوتا, انہوں کر لے رہنا, سینٹر والے انہوں کر لے رہنا, ڈاکٹر صاحب کر لے رہنا. ڈاکٹر ذاکر نائک تو پورا ہم لوگوں کی طرف سے پورا ذمہ داری ہم لوگوں کو دے دی, پورا انہوں کر لے رہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا صحابہ کرام کو جمع کر کے, کیا تم بہترین امت میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ تو بولے شامل ہونا چاہتے ہو کیا بات, ہم لوگ ہیں ہی. لے نہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور منکرات سے روکنا, یہ کام کرے تو خیر امت ہے ور اللہ تعالیٰ. اچھا, ایک نئے ڈھنگ سے بات سمجھایا تم عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جبکہ قرآن پہلے سے ہی بول رہا ہے. بولے خیر امت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا لازم ہے. ہمارے کان پہ جو نہیں چل رہی, نہیں بت پرستی ہو رہی ہے, ہو رہی ہوں گی بھائی, وہ ان کا کام ہے. یہ پہلے ذہن کو ہمارے بنا لیں کہ یہ ان کا کام ہے, نہیں یہ میرا اپنا کام ہے کہ میں ان کو بتاؤں, اللہ کا تعارف کرواؤں. بہر کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پہ کیا بولا جاتا ہے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم جو کہا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اس پر بھی عمل ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. اب جو سنے چنے وہ کیا عمل کریے, بولیے کہنے سننے سے زیادہ کیا عمل کریے. جو کچھ کہا سنا جاتا ہے اس پر اللہ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں حق پر مبنی تھی وہ من جانب اللہ تھی, اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو سننے کا اور بولنے کا اجر عطا فرمائے. اور جو باتیں روانی میں جذبات میں آ کر میری زبان سے اگر غلطی سے کچھ غلط بات نکلی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرمائے, مغفرت فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب دائی ناصر نظامی صاحب جو ہمارے سامنے اسلام میں دعوت کی اہمیت کے عنوان پر ماشاءاللہ بہترین علمی بیان کیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah.